ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ بند کرو 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 بند کرو۔ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ قدیر بھائی بولیں۔ اچھا، آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل کس مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کون سے ان کے ناجائز حکم ہے جو کہ نہیں ممکن نہیں ہو سکتے ہیں؟ لوگ بیچارے کافی پریشان ہیں، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے بھائی؟ جی، چکوال ایمبولینس یونین کی جانب سے آج ہم راولپنڈی میں موجود ہیں، جو آل پاکستان یونین کی جانب سے ایک ہڑتال کی کال دی گئی تھی، اور اس ہڑتال میں ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو ایمبولینس جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ اس کو عدم تحفظ کا شکار ہے، وہ یعنی کہ وہ کہیں بھی کسی بندے کے ساتھ ایک اکیلا بندہ جاتا ہے تو وہ راستے میں، جیسے میں نے گزارش کی کہ پچھلے دنوں بھی ہمارے ایک ایمبولینس ڈرائیور کو انہوں نے جو مریض لے کے آئے تھے انہوں نے اس کو مارا ہے اور راستے میں اترے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کی کال ادھر تھی، ہولی فیملی کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں گھر میں اتارو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کے تمام جائز مطالبات بھی ہم قبول کرتے ہیں جو ہے، لیکن ہمارے مطالبات بھی، ہمارے تحفظات بھی دیکھے جائیں تاکہ ہمیں بھی جو تحفظ کا احساس ہو کہ ہم بھی پاکستانی شہری ہیں اور ہم ایک خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہتے ہیں کہ بالکل گاڑی کو اوپن کیا جائے، شیشے وہ کالا ختم کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب فیملیز کے کیسز آتے ہیں تو اس میں پردے کی بڑی خاص ضرورت ہوتی ہے نا۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ابھی جو گاڑیاں کے اگر روٹر ختم کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرائیویٹ گاڑیاں ہیں، رش کا دورہ، گاڑیوں کو راستہ ہی نہیں دیتے، ہوٹر لگا کے بھی لوگ جو ہے نا ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتے، تو اس طریقے سے مریض کی جان کو ازحد خطرہ ہے، بر وقت پہنچانے میں وہ دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ہمارے پاس آئیں، بیٹھیں، بات کریں، پھر ہم ان کو اپنے مطالبات بتائیں گے۔ کچھ ایسا ہمارا ایک حکومت کی جانب سے ایک نمائندہ تو مقرر ہو نا کہ جو ہماری بات سنے اور ہمارے تحفظات کو بھی دور کرے۔ بہت شکریہ آپ کا۔